اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دی وقار، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سلیکشن، اور جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئینہ حقوق. یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 5 اور آپ کے ساتھ ایز اے ریڈر ذیشان حیدر. آج کان کا حق شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں: حق السمع واما حق السمع فتنزیہہ عن سماع الغیبۃ وسماع ما لا یحل سماعہ وتنزیہہ عن ان تجعل طریقا الى قلبک الا لفوہۃ کریمۃ تحدث فی قلبک خیرا او تکسب به خلقا کریما فإنه باب الكلام إلى القلب يؤدي إليه ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شر ولا قوة إلا بالله. کان کا حق یہ ہے کہ تم اسے اپنے دل کا راستہ بنانے سے پاک رکھو. ہاں، اسے اس بہترین بات کے لیے دل کا راستہ بناؤ جو تمہارے دل میں پیدا ہو، جو تمہیں بہترین اخلاق سے آراستہ کرے، کیونکہ کان دل کا راستہ ہے اور وہ بہترین معانی کو درک کرتا ہے. کان دل تک خیر یا شر کو پہنچاتا ہے، اور طاقت و قوت صرف خدا کی ہے. خداوند عالم فرماتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 23 میں کہ اے رسول کہہ دیجئے خدا وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان، آنکھ اور دل عطا کیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. انسان کے تکامل میں قوت سامعہ کا اثر. جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس وقت وہ دنیا کے مخلوقات و موجودات سے ناشنا ہوتا ہے. رفتہ رفتہ ان سے آشنا ہوتا ہے اور ان کی معرفت پیدا کرتا ہے. ان کی شناخت کا ایک طریقہ انسان کی قوت سامعہ اور اس کا کان بھی ہے. وہ کان کے ذریعے باتوں کو سنتا ہے اور ذہن و حافظہ میں ثبت کرتا ہے. سننا مقصد تک پہنچنے کا مقدمہ ہوتا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس نے نیکی کی طرف رہنمائی طلب کی تھی: اے سوال کرنے والے، پہلے تم سنو، پھر اسے سمجھو، پھر یقین پیدا کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو. اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 252. اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنے، یقین کرنے اور عمل کرنے کی ابتدا کان سے ہوتی ہے. لہذا سامعہ کو حصے اجتماعی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو قوت باصرہ سے افضل قرار دیا جاتا ہے. سننے کا نظام. آواز کیا ہے؟ آواز اجسام کے ارتعاش سے پیدا ہوتی ہے. انسان کی آواز بھی اس کے حلق کے تاروں کے ارتعاش ہی کا نتیجہ ہے. تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ خلا، وہ فضا جہاں ہوا نہ ہو، میں آواز منتشر نہیں ہوتی. لیکن اسے خیال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ منتقل کرنے کا ذریعہ صرف ہوا ہے، بلکہ گیس سے زیادہ تیز رفتار سیال چیز اور سیال چیزوں سے زیادہ تیز رفتار جامد چیزیں بھی آواز کو منتقل کرتی ہیں. سننے کے مختلف حصے. سننے کی مشینری 3 جداگانہ حصوں سے مل کر بنی ہے: ظاہری کان، درمیانی کان اور اندرونی کان. ظاہری کان، یہ حصہ 2 عضو سے مل کر بنا ہے: کان کی گوٹ، جس کو کان کا خیمہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا کان کا مجرا ہے. لالا گوش، یہ ایک ابھری ہوئی نرم ہڈی ہے جس میں باریک باریک مخصوص سوراخ ہیں. یہ باعث زینت ہونے کے علاوہ صوتی امواج کو بھی جمع کرتی ہے اور آواز کی سمت کو معین کرتی ہے، نیز آواز کی شدت کو گھٹاتی ہے. کان کا مجرا، یہ 3 سینٹی میٹر لمبا ایک سوراخ ہے، اور اس کے داخلی حصے کے بالکل آخر میں ایک پردہ ہے جس کو سماخ یعنی سوراخ کہتے ہیں. یہی ظاہری کان کو درمیانی کان سے جدا کرتا ہے. اس سوراخ کی دیوار پر مخصوص قسم کی کھال چڑھی ہوتی ہے. اس میں بہت سے سوراخ ہوتے ہیں جن سے زہریلا اور لیس مادہ ٹپکتا ہے. اس مادے سے میکروب مر جاتے ہیں. یہی مادہ کیڑوں، مکوڑوں اور گرد و غبار سے بھی کان کو محفوظ رکھتا ہے. درمیانی کان. پردہ سماخ کے پیچھے ایک فضا ہے جس کو سماخ پیٹی کہتے ہیں، اور 2 دریچوں کے ذریعے اندرونی کان سے مربوط ہوتا ہے. اس پیٹی میں چھوٹی چھوٹی اور نازک ہڈیاں رکھی گئی ہیں کہ جن کے اسماء سے ان کے کام کی نوعیت بھی معلوم ہوتی ہے. نمبر 1 ہتھوڑا نما ہڈی، اس کا دستہ پردہ سماخ پر ٹکا ہوتا ہے. نمبر 2 آئرن نما ہڈی، ہتھوڑا نما ہڈی اسی پر لگتی ہے.
3 رکاب نما ہڈی بیضی دریچے پر ٹکی ہوتی ہے اور بیضی دریچہ وہ کھڑکی جو اندرونی کان تک پہنچتی ہے۔ نمبر 4 لینز نما ہڈی، یہ آئرن نما اور رکاب نما ہڈی کے درمیان رابطہ ہے۔ اندرونی کان، یہ حصہ قوت سامعہ کا اہم ترین اور نازک و حساس ترین حصہ ہے جو ایک مضبوط ہڈی کے پیچھے واقع ہے تاکہ ہر پہنچنے والے صدمے سے محفوظ رہے۔ اس کی عمارت بہت پیچیدہ ہے، اس کے آلات و اوزار بہت ہی باریک ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان کے 3 مختلف حصے ہیں۔ نمبر 1 دہلیزی حصہ، اس میں 2 گڑھے ہیں۔ نمبر 2 نصف دائرہ کا مجرا، یہ 3 نصف دائرہ ہڈیوں سے مل کر بنا ہے اور مجرا حلزونی یعنی سپرنگ نما 2/5 ملی ہے۔ یہ تینوں اعضاء کان کی اس اندرونی فضا میں تیرتے ہیں جو ایک سیال مادے سے پر ہے، جبکہ ان تینوں کے اندر بھی ایک مخصوص مادہ ہے۔ ان تینوں سے اعصاب کے تار جڑے ہوئے ہیں اور یہ تینوں جداگانہ آواز کو پہنچانے پر مامور ہیں۔ بحوالہ شناخت بدن انسان، برنامہ علوم تندرستی سال اول، صفحہ نمبر 31 تا 47۔ ہم کیسے سنتے ہیں؟ جو ہوا صوتی لہروں کی حامل ہوتی ہے وہ کان میں داخل ہوتی ہے، جس کے ٹکرانے سے کان کے پردے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ہتھوڑا نما، آئرن نما اور رکاب نما ہڈیاں اس ارتعاش کو کان کے پردے سے اٹھا کر بیضی دریچے پر پھینکتی ہیں جو کہ اندرونی کان کے مدخل میں واقع ہے۔ یہ دریچہ اس ارتعاش کو لیتا ہے اور اس سیال مادے میں پہنچا دیتا ہے جو اندرونی کان کی فضا کے درمیان ہے۔ سننے والے خلیے اس سیال مادے کے اندر منتشر ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس تاثر کو دماغ میں منتقل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں صوت و صورت کا احساس ہوتا ہے۔ قوت سامعہ، قوت سامعہ کا تعلق مختلف قسم کے عوامل سے ہے۔ آواز کی موقعیت، اس کی جسمانی کیفیت، غذائیت، خمیری انفعالات اور سب سے زیادہ آشکار افراد کا سن ہے۔ طول عمر سے قوت سامعہ کا براہ راست اور اٹوٹ رابطہ ہے۔ جتنا سن بڑھتا ہے اسی لحاظ سے بہرا پن بڑھتا ہے۔ ایک کامل و بے عیب کان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کا پردہ ظریف اور مبہم آواز کو ہوا میں موجود مالیکول سے ٹکرانے کے سبب مرتعش ہو جاتا ہے اور سننے والے خلیے دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اگرچہ ظاہری کان آواز کو دریافت کرتے اور آواز کی سمت کا سراغ لگاتے ہیں، لیکن آواز کو کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں حصوں میں ہم آہنگی و تناسب نہ ہوتا تو کوئی آواز سنائی نہ دیتی۔ بحوالہ اولین دانشگاہ و آخرین پیامبر، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 100۔ قرآن میں کان کو آنکھوں دل پر کیوں مقدم کیا گیا؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن میں آنکھ، کان اور دل کا ذکر ہے، اور ان میں سے اکثر آیات میں کان کو آنکھ اور قلب پر مقدم کیا گیا ہے۔ کیا اس کی علت کو سمجھا جا سکتا ہے؟ پہلے ہم ان میں سے چند آیات کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا کہ اے رسول ان سے یہ معلوم کیجئے کہ زمین و آسمان سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، اور سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا ان السمع والبصر والفؤاد، اور سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ بے شک سماعت و بصارت اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ نحل کی 78ویں اور سورہ مؤمنین کی 78ویں اور سورہ بقرہ کی 7ویں اور سورہ فصلت کی 20ویں آیت میں نیز دوسری بہت سی آیات میں کان کو مقدم کیا گیا ہے۔ جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ دانشوروں نے علمی اعتبار سے کان کی بہت سی برتریاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سماعت کی حد فاصل کم از کم 1000 گنا زیادہ ہے، جبکہ بصارت میں یہ فاصلہ بہت کم ہے۔ کان 1 منٹ میں 16 سے 16,000 بار حرکت کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آنکھ مخصوص تعداد ہی کے رنگوں میں تمیز کر سکتی ہے، اس کی حدود مشخص و معین اور بہت کم ہے۔ مثلا آنکھ بنفشہ سے کم اور سرخ رنگ سے آگے نہیں دیکھ سکتی، لیکن کان اپنی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قوت سماعت کے ساتھ ہر قسم کی آواز سنتے ہیں، یعنی صوتی لہروں اور موجوں کو گرفت میں لینے والا عضو جو کہ کان کے اندر واقع ہے 1500 قسم کی آوازوں کو مختلف اعضاء کی مدد سے 335 قسم کی آوازوں کو مختلف شدتوں کے ساتھ سنتا ہے، یعنی 33,300 آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ آنکھ ان 3 لاکھ رنگوں کو مشخص کرنے کے لیے کہ جن کو انسان نے حاصل کیا ہے آلات و اوزار سے مدد لے گی، جبکہ کان بیمار ہونے سے پہلے سنی جانے والی آوازوں میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا۔
اسی طرح آنکھوں کو بہت شدید روشنی سے نقصان پہنچتا ہے، جیسے سورج گرہن کے وقت دیکھنے یا مسلسل ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر اور فلم دیکھنے سے آنکھ متاثر ہوتی ہے، جبکہ اضافی آواز کان کو ضرر نہیں پہنچاتی ہے۔ مختصر یہ کہ آنکھ کے دیکھنے کا میدان بہت محدود ہے، وہ سامنے یا دائیں بائیں ہی دیکھتی ہے، حالانکہ کان شش جہات کی آواز سنتے ہیں۔ ایسی ہی برتری کے لحاظ سے دانشوروں نے کان کو اس کی ساخت اور فزیکلی اعمال کے اعتبار سے آنکھ پر مقدم کیا ہے، لیکن کان کو آنکھ پر مقدم کرنے کی علت قرآن مجید میں اس لیے موضوع بحث قرار پائی کہ تزکیہ نفس میں کان کا اہم کردار ہے، یعنی قلب و نفس کو سنوارنے میں کان کا حصہ آنکھ سے زیادہ ہے۔ بحوالہ اولین دانشگاہ و آخرین پیامبر، جلد 15 صفحہ نمبر 101 تا 106۔ قرآن میں کان سمع کی جمع کیوں نہیں آئی؟ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر طبیان میں ایک مشہور ادیب سے اس طرح نقل کیا کہ سمع کے مفرد آنے کی علت ممکن ہے دو چیزوں میں سے ایک ہو۔ اول تو یہ کہ کبھی سمع اس میں جمع کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ واضح کہ اس میں جمع کے معنی ہی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کی جمع بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آیت میں وارد لفظ سمع مصدری معنی میں استعمال ہو، اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ مصدر کم اور زیادہ دونوں پر دلالت کرتا ہے، لہذا جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے اس فرق کے علاوہ بھی اس کی علمی توجیہ کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ غیر معمولی مسموعات یعنی سنی جانے والی چیزیں، ان کی بنسبت ادراکات و مشاہدات میں زیادہ تنوع ہے، اسی لیے قلوب و ابصار جمع کی صورت میں بیان ہوئے لیکن سمع مفرد کی صورت میں بیان ہوا ہے۔ بحوالہ تفسیر نمونہ جلد 1 صفحہ نمبر 56۔ کان کی فقہی قیمت، یہ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ امام علیہ السلام کے نظریے کے مطابق انسان کے اوپر کان کے دو حق ہیں جو کہ بیان ہو چکے۔ کان کی فقہی قیمت بھی ہے جس کو شارح نے بیان کر دیا ہے۔ محقق حلی فرماتے ہیں انسان کے دونوں کانوں کے لیے مکمل دیت مقرر کی گئی اور ایک کان کے لیے نصف دیت رکھی گئی ہے۔ اس کی لو کو کاٹنے کی دیت 1/3 اور لو میں سوراخ کرنے کی دیت بھی 1/3 ہے۔ بحوالہ مختصر النافع صفحہ 300۔ تقریباً یہی مفہوم مبانی تکملۃ المنہاج کی عبارت کا ہے۔ دونوں کانوں کی دیت مکمل، ایک کان کی دیت نصف، اور کان کے بعض حصے کی دیت اسی کے لحاظ سے ہے، اور لو کی دیت 1/3 ہے۔ مبانی تکملۃ المنہاج جلد 2 صفحہ نمبر 282۔ موصوف اپنے فارسی رسالہ عمریہ میں لکھتے ہیں دونوں کان کاٹنے کی دیت پوری ہے، اسی طرح ایسا کام کرنا کہ جس سے اس کے دونوں کان بہرے ہو جائیں، اگر اس کے ایک کان کو کاٹ لے یا اسے بہرا کر دے تو قتل کی نصف دیت دینا ہوگی، اگر اس کے کان کی لو کاٹ لے تو حوت یہ ہے کہ اس سے صلح کر لے۔ کان کے حق کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آنکھ کا حق البصر واما حق البصر فغضه عما لا يحل لك وترك ابتذاله الا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا او تستفيد بها علما فان البصر باب الاعتبار۔ لیکن آنکھ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ اس کو اس چیز سے بند کر لو جو تمہارے لیے حلال و روا نہیں۔ آنکھ سے وہی دیکھو جس سے عبرت ہو اور جس سے تم بینا ہو جاؤ، جہاں سے تم کوئی علم حاصل کر سکو، کیونکہ آنکھ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بصر بر وزن فرض کے دو معنی ہیں، قوت بینائی اور آنکھ۔ نمبر بحوالہ قاموس القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 195۔ مفردات میں راغب فرماتے ہیں کہ بصر قوت بینائی کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی۔ مفردات راغب صفحہ نمبر 49۔ بصر یعنی بینا ہو گیا، بصر اور ابصر یعنی دیکھا اور درک اور مشاہدہ کیا۔ فرہنگ بزرگ جامع مادہ بصر۔ بصر آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور قوت باصرہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا اس آیہ شریفہ میں ارشاد ہوا، سورہ نحل آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوا، اور بصر کی جمع ابصار ہے، جس طرح کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوا۔ بصیرت کے معنی دل کی بینائی کے ہیں اور یہ معرفت و درک کے مرادف ہے۔ اقرب الموارد میں نقل ہوا کہ بصر کے معنی علم ہے، اور طبرسی نے آیت ادعو الی اللہ علی بصیرہ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں بصیرت سے دل کی معرفت و بینائی ہی مراد لی ہے، اور بصیرت کے معنی عقل و ذر کی بیان کی ہے۔ قوت بینائی چند علوم کا محور۔
آنکھ احساس و ادراک کا ذریعہ ہے اور علم نفسیات کی توجہ کا مرکز واقع ہوئی ہے، اور چونکہ نور کے قوانین سے مربوط ہے اس لیے اس سے علم فزکس میں بھی بحث کی جاتی ہے، اور چونکہ دیکھنے کی پراسرار کیفیت نے فلاسفہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا ہے، اور یہ بدن کی ایک قوت ہے اور ایک مخصوص فریضے کی حامل ہے، اس لیے علم تشریح و فزیالوجی میں اس کی باریکیوں اور جزئیات سے بحث ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم آنکھ کو چند علوم کا محور کہیں تو یہ مبالغہ نہیں، اور اسی قوت سے ہم رنگوں، شکلوں اور اجسام کے فاصلوں کو دیکھتے ہیں۔ آنکھ سے صحیح طریقے سے استفادہ کرنا۔ خداوند عالم نے آنکھ کی عظمت کو سورہ بلد میں انسان کے گوش گزار کیا۔ ارشاد رب العزت ہوا آیت نمبر 8 میں کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دیں۔ آنکھ بدن سے باہر کی دنیا سے رابطے کا اہم ترین وسیلہ ہے۔ اس کی حیرت انگیزیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو حقیقت میں انسان کو اس کے خالق کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہیں، مگر افسوس کہ بعض انسان آنکھ سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ سورہ اعراف میں انسانوں کے ایک گروہ کے بارے میں ارشاد رب العزت ہوا آیت نمبر 179 کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں اور اس نعمت سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ سورہ بلد کی آیت کے ذیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خداوند عالم انسانوں سے فرماتا ہے، آدم کے بیٹو، اگر تمہاری زبان تمہیں اس چیز کی طرف ابھارے جس کو میں نے تم پر حرام کیا تو میں نے اسے بند کرنے کے لیے دو لبوں سے تمہاری مدد کی ہے، تو اسے بند کر لو، اور اگر تمہاری آنکھ تمہیں حرام کی طرف لے جائے تو میں نے تمہارے اختیار میں دو پلکیں دی ہیں، ان سے اسے بند کر لو۔ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 581۔ آنکھوں کو خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بند کیا جانا چاہیے۔ سورہ کہف میں کافروں کے بارے میں ارشاد ہوا 101 نمبر آیت میں فرمایا، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن نہیں سکتے تھے۔ اس آیت میں خدا فرماتا ہے کہ کافر اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے چشم پوشی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے خلاف وہ ان چیزوں سے آنکھیں موند لیتے تھے جن سے انسان کو خدا یاد آتا ہے، اور قوت سامعہ رکھنے کے باوجود انہوں نے کان نہیں دھرے۔ حقیقت یہ کہ کافروں نے حق جوئی اور حقائق کو درک کرنے والی قوت کو ناکارہ کر دیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے میری یاد سے دور رہنے کے لیے اپنی آنکھیں موند لی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غفلت کے پردوں میں تھے، اس لیے انہوں نے خدا کے آثار کو نہیں دیکھا، اور چونکہ حقیقت کو نہیں دیکھا اس لیے گمراہ ہو گئے۔ یاد خدا ایسی چیز نہیں کہ جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، جو دکھائی دیتا ہے وہ اس کے آثار ہیں، اور آثار ہی اس کے ذکر و یاد کا سبب ہوتے ہیں۔ انسان اپنی خلقت کو دیکھے۔ انسان آنکھوں سے صحیح معنی میں دیکھنا اور اس سے درست طریقے سے استفادہ کرنا وہی ہے جس کو قرآن نے سورہ طارق کی آیت نمبر 5 تا 7 میں بیان کیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس پانی سے جو پشت اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ اس طرح قرآن نے تمام انسانوں کو مخاطب قرار دیا اور انہیں ان کی پہلی خلقت کی طرف پلٹا دیا ہے۔ استفہام کے ذریعے سے سوال کیا کہ کیا تمہاری خلقت کیا تھی؟ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا ہے، تم اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے ہو، جس کو مرد کا نطفہ کہتے ہیں، جو منی میں تیرتا ہے اور نکلتے وقت اچھل کر نکلتا ہے۔ اس کے بعد صلب و ترائب کے موضوع کو چھیڑتا ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین نے متعدد احتمالات دیے، لیکن یہاں ان کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہاں ہمارا مقصد یہی ہے کہ جہاں قرآن دیکھنے کی دعوت دیتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو۔ دوسری چیز جس کی طرف دیکھنے کی قرآن نے دعوت دی ہے وہ انسان کی خوراک اور اس کا کھانا ہے۔ سورہ عبس میں ارشاد رب العزت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے اور خوراک کو دیکھے۔ خارج کی چیزوں میں سے کھانا ہر چیز سے زیادہ انسان سے نزدیک ہے کہ معمولی سی تبدیلی کے بعد اس کے وجود کا جزو بن جاتا ہے۔ اگر اسے کھانا نہ ملے تو وہ بہت جلد ہلاک ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تمام موجودات میں سے اسی کا سہارا لیا ہے، خاص طور سے نباتات اور درختوں سے فراہم ہونے والی غذا کا سہارا لیا ہے۔ اس دیکھنے کے کیا معنی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہی ظاہری نگاہ مراد ہے، یعنی انسان کو دسترخوان پر
اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے کہ حلال طریقے سے فراہم ہوا ہے یا حرام طریقے سے، نفع بخش ہے یا ضرر رساں۔ بعض روایات میں علمی غذا و خوراک کے معنی میں نقل ہوا کہ امام بقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے علم کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس سے اور کس طریقے سے حاصل کیا ہے، یا کھانے کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر سے جو بھی مراد ہو، قرآن نے اس کے بارے میں انسان کو غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ حدیث کا حوالہ تفسیر صافی جلد 2 صفحہ نمبر 799۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر انسان کو نظر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، مثلا ارشاد رب العزت ہوا سورہ نحل آیت نمبر 36 کے فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، حق کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو کہ کیا ہوا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا نے خلقت کا آغاز کیسے کیا۔ بحوالہ عنکبوت آیت نمبر 20، نامحرم عورتوں کو دیکھنا منع ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں مومنوں سے ارشاد ہوا کہ ارشاد رب العزت ہوا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یغضوا یعنی غضہ بر وزن خرہ سے مشتق ہے، جس کے معنی کم دیکھنا اور گھٹانا ہے، اور بہت سی جگہوں پر آواز دھیمی رکھنے اور نگاہ جھکانے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی بنا پر آیت کہتی کہ اپنی نگاہ کو جھکاؤ، نظر کو نیچا رکھو۔ یہ ایک لطیف مفہوم ہے کہ جو نامحرم عورتوں کے روبرو ہونا پڑے تو اپنی نگاہ کو جھکا لو، کیونکہ اگر آنکھیں بند کریں گی تو راستے کو نہیں دیکھ سکیں گی، لیکن اگر اس کے بدن و صورت پر نگاہ پڑے تو تم اپنی نگاہ کو جھکا لو، اور جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے اس سے نظر ہٹا لو۔ جس طرح خداوند عالم نے قرآن مجید میں مرد و عورت دونوں کو نامحرم دیکھنے سے منع کیا ہے، اسی طرح بہت سی روایات میں بھی نامحرم کو دیکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر تو اس کے نقصان دہ اثر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ کتاب وسائل الاشیاء میں ایک باب اس عنوان سے کہ باب تحریم النظر الی النساء الاجانب وشعورهن کا ہے، اس باب کی اولین حدیث یہ ہے۔ جلد نمبر 14 کتاب النکاح صفحہ نمبر 138 اور 39 میں ارشاد ہوا کہ محمد بن یعقوب نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے محمد بن فضال سے، انہوں نے علی بن عقبہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، اور اکثر ایک ہی نگاہ طویل حسرت کا باعث ہوتی ہے۔ اس حدیث میں نگاہ کو تیر سے تشبیہ دی گئی، اور اس کی وجہ یہ کہ اگر تیر نشانے پر لگتا ہے تو اسے شگافتہ کر دیتا ہے۔ غلط نگاہ بھی عصمت و عفت کے پردے کو چیر دیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں غلط نگاہ طویل حسرت کا باعث ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ حرام نظر ہی کی وجہ سے ایسے شدید نقصان سے دوچار ہوئے ہیں کہ جن کی تلافی آخر عمر تک نہیں ہو سکی، اور ندامت و پشیمانی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ اسی طرح چھٹی روایت میں منقول ہے کہ روایت کی اسناد ابن ابی عمیر سے ہے، انہوں نے کاہلی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک بار دیکھنے کے بعد دیکھنا دل میں شہوت کا بیج بو دیتا ہے، اور یہی بیج جو نگاہ سے بویا جاتا ہے اپنے حامل کو فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 4 کتاب النکاح صفحہ 138 و 39۔ اس باب کی نویں روایت میں منقول ہے کہ وسائل الشیعہ کتاب النکاح جلد نمبر 14 میں ارشاد ہوا کہ جس شخص کی نظر کسی نامحرم پر پڑی اور اس نے فوراً یا آسمان کی طرف دیکھا یا اس نے اس عورت سے نگاہ ہٹا لی، آنکھیں بند کر لی، اس نے نگاہ نہیں ہٹائی مگر یہ کہ خدا نے جنت میں حور العین کو اس کی زوجیت میں دے دیا۔ شرع میں بعض موقعوں پر نامحرم پر نظر ڈالنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں: استثنائی موقع پر دیکھنا جائز۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں اور رسالۃ الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام کے بیان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ محرمات سے آنکھوں کو بند رکھنا چاہیے، لیکن بعض جگہوں پر شارع نے نامحرم کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس عورت کو دیکھنا جائز ہے جس سے انسان شادی کرنا چاہتا ہے۔ مسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ نمبر 59 میں کتاب الشیعہ میں جیسا کہ ایک باب اسی عنوان کا ہے، اس میں ارشاد ہوا کہ اس باب میں پہلی روایت محمد بن یعقوب سے، انہوں نے علی بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد بن ابی عمیر سے، انہوں نے ایوب بن خزار سے، انہوں نے محمد بن مسلم سے روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا میں نے ابو جعفر سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا کہ وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا اسے دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں، کہ وہ اسے گراں ترین قیمت میں خرید رہا ہے۔ اس روایت میں صرف جواز نظر کے بارے میں سوال کیا گیا، لیکن یہ حدیث مصداق کو بیان نہیں کرتی کہ دیکھنا کہاں جائز ہے۔ ہاں، دوسری روایتیں ایسے مصادیق بیان کرتی ہیں
اسی روایت کی مانند دوسرے باب کی روایت ہے۔ گزشتہ حوالے کے مطابق علی بن ابراہیم سے انہوں نے اپنے والد ابن ابی عمیر سے، انہوں نے ہشام بن سالم اور حماد بن عیسیٰ اور حفص بن بختری سے، اور سب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے چہرے اور کلائی یا گٹے کو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تیسری روایت میں ابو علی اشعری نے حسن بن سری سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اسے غور سے دیکھتا ہے، اس کی پشت اور چہروں کو دیکھتا ہے، کیا اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر نکاح کرنا چاہتے تو اس کی پشت چہرے کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ نمبر 59۔ اسی باب کی دوسری روایات میں بھی عورت کے محاسن کو اس وقت دیکھنے کو جائز قرار دیا گیا جب اس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو اور لذت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ ڈاکٹر کا بیمار عورت کو دیکھنا، ڈاکٹر و طبیب کا اس عورت کو دیکھنا بھی مستثنا ہے جس کا علاج کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ کتاب وسائل الشیعہ کی کتاب النکاح کے آداب و مقدمات نکاح کے 130ویں باب میں یہ بیان ہوا۔ اس باب کی پہلی روایت میں اس مطلب کو اس طرح بیان کیا گیا کہ محمد بن یعقوب محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے علی بن الحکم سے، انہوں نے ابو حمزہ تمالی سے، انہوں نے ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے اس مسلمان عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ جو مریض ہو گئی ہو یا اس کے بدن کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا زخم لگا اور اس کو دیکھا نہیں جا سکتا اور علاج کرنے والا ڈاکٹر عورت سے زیادہ ماہر ہے، کیا اس عورت کو ڈاکٹر کو دکھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا مجبوری کے وقت دکھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چنانچہ اگر عورت چاہتی ہے تو علاج کرا سکتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ نمبر 172۔ اہل ذمہ اور بادیہ نشینوں کی عورتوں کو دیکھنا، جن عورتوں کو دیکھنا جائز قرار دیا گیا ان میں سے اہل ذمہ اور بادیہ نشینوں کی عورتیں بھی ہیں۔ اس سلسلے میں وسائل الشیعہ کے 112ویں باب میں منقول ہے۔ محمد بن یعقوب نے علی بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد نوفلی سے، انہوں نے مسکونی سے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل ذمہ کی عورتوں کی کوئی حرمت نہیں، ان کے بالوں اور ہاتھوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 149۔ محمد بن یعقوب نے عباد بن صہیب سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا دیہاتیوں اور بادیہ نشینوں اور خانہ بدوشوں کی عورتوں کے سر اور بالوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں بے پردہ رہنے سے منع کیا جاتا ہے تو بھی وہ اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی ہیں۔ یہی حکم پاگل اور کم عقل عورت کا بھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ جان بوجھ کر اسے نہ دیکھے۔ گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 150۔ عبرت کے لیے دیکھنا، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھی جانے والی چیزوں کو عبرت کے لیے دیکھنا چاہیے، کیونکہ آنکھیں ایسے دروازے ہیں جو عبرتوں کی طرف کھلتے ہیں۔ انسان کی نگاہ کی قسموں میں سے ایک عبرت آمیز نگاہ ہے کہ جس سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، یہی نگاہ انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ ہارون نے موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں خط لکھا، مجھے مختصر لفظوں میں واعظ و نصیحت کیجیے۔ امام نے اسے جواب لکھا، ہر وہ چیز جس پر تمہاری نظر پڑتی ہے اس میں تمہارے لیے ایک نصیحت و عبرت ہے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 146۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں لیکن ان سے عبرت کم حاصل کی جاتی ہے۔ گزشتہ حوالہ۔ دنیا گزرے ہوئے لوگوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے لیکن اس ندا کو سننے والے بہت ہی کم ہیں، جیسا کہ یہ شاعر کا قول تھا۔ حضرت علی علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بینا ہو جاتا ہے، اور جو بینا ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اور جو سمجھ جاتا ہے وہ علم کے رتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک روایت میں نقل ہوا کہ جب حضرت علی علیہ السلام مدائن کے قریب سے گزرے اور وہاں کسرا کے محل وغیرہ کے آثار دیکھے کہ جو منہدم ہوا چاہتے تھے، تو آپ کے ایک صحابی نے ابن جعفر یمنی کا یہ شعر سنایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے مکانوں کے مٹے ہوئے نشانات پر ہوائیں خاک اڑا رہی ہیں، گویا ان کی ایک میعاد تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ آیات کیوں نہ پڑھی کہ جو سورہ دخان آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا، انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑے ہیں، کتنی ہی کھیتیاں اور بڑے بڑے محل و قصر اور ایسی نعمتیں چھوڑی ہیں جن سے وہ مالا مال تھے، اور ان کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا، اور ان پر آسمان رویا نہ زمین اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔
یہ آیتیں فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں ہیں۔ ان تمام ظلم و ستم کے بعد حکومت اور وہ سرزمین اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور بنی اسرائیل اس کے مالک ہو گئے۔ وہ دریا میں غرق ہو گئے اور انہیں کوئی نہ بچا سکا۔ ہاں، ایسی عبرت آموز نگاہ سے عقل مند سبق لیتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام اور متوکل۔ مسعودی لکھتا ہے کہ جب متوکل کے سپاہی امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں کوئی چیز نہ ملی تو انہوں نے متوکل کو صورتحال بتائی۔ وہ اپنی بزم میں شراب چڑھائے ہوئے مست بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ امام کو ان کے گھر سے دربار میں لاؤ۔ امام آئے تو اس نے آپ کا احترام کیا اور شراب کا جام آپ کی طرف بڑھایا۔ امام نے فرمایا، شراب میرے خون و گوشت میں داخل نہیں ہوئی ہے، مجھے اس سے معاف رکھا جائے۔ متوکل نے کہا، کوئی شعر سنائیے۔ امام نے فرمایا، مجھے اشعار سے زیادہ شغف نہیں ہے۔ متوکل نے اصرار کیا تو آپ نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ وہ بلند و بالا اور عظیم الشان محلوں میں رہتے تھے اور پاسبانوں اور محافظوں کے ذریعے ان کی حفاظت ہوتی تھی، لیکن بلند محلوں اور پاسبانوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وہ اپنے محلوں سے نیچے آ گئے ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور اب انہوں نے قبر کے گڑھے میں سکونت اختیار کر لی ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے دفن کے بعد ایک منادی نے آواز دی، تمہارا تاج اور ٹھاٹھ باٹ کہاں گیا، اور شاداب و تر و تازہ چہروں کو کیا ہو گیا؟ قبر کے گوشے سے آواز آئی، ان کے چہرے حشرات کا گھر بن گئے ہیں۔ ایک زمانے تک انہوں نے کھایا پیا، اب انہیں کھایا جا رہا ہے۔ متوکل ان اشعار کو سن کر رونے لگا اور اس کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق اس نے شراب کا جام زمین پر دے مارا۔ یہ ہے عبرت آموز نگاہ، مگر افسوس کہ متوکل نے اس سے کوئی عبرت نہ لی۔ بحوالہ منتہی الاعمال جلد 2 صفحہ نمبر 400۔ محدث قمی نے سفینۃ البحار میں امام صادق علیہ السلام سے عربی سلم کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے برآمد ہوئے، زبور کی تلاوت کی، پرندے اور درندے بھی آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ وہ اس پہاڑ کے پاس گزرے جہاں حضرت حزقیل عابد تھے۔ حضرت داؤد نے کہا، کیا حاضر خدمت ہونے کی اجازت ہے؟ کہا، نہیں۔ حضرت داؤد رونے لگے۔ خداوند عالم نے حضرت حزقیل کو ندا دی کہ داؤد کو رنجیدہ نہ کرو، اس لیے حزقیل نے داؤد کو داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت داؤد نے ان سے دریافت کیا، ابھی تک آپ نے کبھی گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا، نہیں۔ حضرت داؤد نے پھر سوال کیا، کیا آپ کو کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ و تکبر و غرور ہوا؟ فرمایا، نہیں۔ کیا کبھی دنیا کی طرف مائل ہوئے؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت داؤد نے کہا، اس حال میں آپ خود کو کس طرح دنیا سے الگ رکھتے ہیں؟ کہا، میں اس درے میں چلا جاتا ہوں۔ پھر وہ حضرت حزقیل کے ساتھ درے میں گئے۔ وہاں ایک لوہے کا تخت دیکھا جس پر ایک کھوپڑی نصب تھی، اس کے کنارے ایک تختی تھی، اس پر یہ لکھا تھا، یہ کھوپڑی عربی سلم کی ہے جس نے 1000 سال حکومت کی، 1000 شہر بسائے، 1000 جوان عورتوں سے شادی کی، آخرکار یہاں پہنچا کہ خاک اس کا بستر ہے، کیڑے مکوڑے اس کے منہ میں سے ہیں۔ جو شخص مجھے دیکھے اسے دنیا کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے عبرت بین نظر۔ آنکھ کی ساخت۔ آنکھ 2 چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایک اس کے فری اجزاء ہیں، دوسرے آنکھ کی چربی ہے۔ فری اجزاء عبارت ہیں حدقہ، پلک، بھویں، ابرو اور آنکھ کو گردش دینے والے عضلات سے۔ نمبر 1، حدقہ۔ متعدد ہڈیاں ایک دوسرے سے متصل ہو گئی ہیں، جس سے مخروطی شکل کا جوف یا صندوقچہ سا بن گیا ہے تاکہ اس میں آنکھ کی لطیف و پر اسرار چربی ڈیلا محفوظ رہے۔ ایسی نازک چیز کے لیے ایک مضبوط صندوق ضروری ہے۔ مذکورہ ہڈیاں اوپر کی طرف پیشانی کی ہڈیوں سے اور نیچے کی طرف چہرے کی ہڈیوں سے باہر کی طرف کن پٹی اور اندر کی طرف اس ہڈی سے متصل ہے جو ناک کی ہڈی سے ملی ہے۔ حدقہ آنکھ کی چربی اور ان تمام لطیف و نازک اعضاء کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کہ ہڈیوں کے اس صندوقچے کے اندر ہے۔ اس صندوقچے کی داخلی و اندرونی فضا چربی کے مادے سے جو کہ ایک حد تک سیال بھی ہے پر ہے۔ حدقہ ایک جھلی یا پردے کے وسیلے سے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سامنے کا آنکھ ہی ہے اور اس کے پیچھے کے حصے میں بینائی کے تار ہیں کہ جن کا کام دماغ تک تصویریں بھیجنا ہے، اور اسی میں حسی و حرکی تار اور اعصاب اور آنکھ کو گردش دینے والے مچھلی نما یا چوہے کی شکل کے گوشت کے ٹکڑے ہیں، اور وہ رگیں ہیں جو حدقہ اور مچھلی نما عضلات تک خون پہنچاتی ہیں۔ نمبر 2، پلک۔ آنکھ کے سامنے ظریف و مضبوط 2 پردے لٹکا دیے گئے ہیں جو سردی و گرمی اور گرد و غبار سے آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیند اور خطرے کے وقت خود بخود بند ہو جاتے ہیں تاکہ کسی بھی
ہونے والے حملہ اور وارد ہونے والے صدمے سے آنکھ کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے علاوہ روشنی کو اعتدال میں لانے کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے۔ عام اوقات میں 1 منٹ میں بارہا پلکیں بند ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں مخصوص پانی کو جو کہ آنکھ کے بالائی حصے میں واقع غدود سے ٹپکتا ہے آنکھ کے صفحہ پر بہا دیتی ہے، جس سے آنکھ دھل جاتی ہے۔ اس طرح انہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھتی ہیں اور آنکھ کی کارکردگی کو آسان بناتی ہیں۔ اشکوں کا بہنا 2 لحاظ سے آنکھوں کے لیے ضروری اور مفید ہے۔ نمبر 1، تاکہ آنکھوں کی دھلائی ہو جائے اور ہوا کے ذریعے آنکھ میں پڑنے والے گرد و غبار کو روکے کہ جس سے آنکھ کا سکرین مقدر و دھندلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، چونکہ یہ بہنے والا مادہ عفونت کی ضد کا حامل ہے، اس لیے آنکھ کی چربی کی حفاظت کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، مجہ۔ پلکوں کے کناروں پر بالوں کی منظم جھالر لگا دی گئی ہے جو آنکھوں میں گرد و غبار پڑنے میں مانع ہوتی ہے اور زیادہ روشنی کے وقت اس کا مقابلہ کر کے اس کو گھٹاتی ہے۔ پلکوں کے کناروں پر کچھ غدود ہوتے ہیں، ان سے مخصوص چکنا مادہ ٹپکتا ہے جو کہ مژگان کو چکنا اور ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے تاکہ عام حالات میں وہ آنکھوں کے پانی کو رخسار پر نہ بہنے دیں اور آنکھوں کے مستقل طور پر کھلنے اور بند ہونے میں انسان کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ اس کے اطراف میں 6 عضلات ہیں تا مختلف سمتوں اوپر نیچے دائیں بائیں اندر اور باہر کی طرف گردش کرنے میں اس کی مدد کریں۔ 5، ابرو۔ ہر پلک کے اوپر بے شمار بالوں کی ایک منظم لکیر کھینچی ہوئی ہے جو خوبصورتی کی علامت ہونے کے علاوہ پسینے کو آنکھ میں جانے سے روکتی ہے اور روشنی کو، خاص طور سے اوپر سے آنے والی روشنی کو اعتدال پر لانے میں خاص اثر رکھتی ہے۔ آنکھ کے ڈیلے کے طبقات۔ باہر سے اندر کی طرف آنکھ کے طبقات 3 پردوں سے وجود میں آئے ہیں۔ نمبر 1، سلبیہ۔ یہ ایک سفید اور مضبوط پردہ ہے جو پوری آنکھ کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ بہت زیادہ باریک ہے، اس کی ضخامت 1 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود نہایت مضبوط ہے، لہذا اپنی ذمہ داری کہ آنکھ کی حفاظت کرنا ہے کو بخوبی انجام دیتا ہے۔ جس طرح کیمرے میں ایک ڈبہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ذرہ بین اور حساس شیشہ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری آنکھ میں بھی ایک مضبوط جھلی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بہت سے ظریف و حساس اعضاء ہیں۔ اس جھلی میں سے جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ آنکھ کی سفیدی ہے۔ سامنے کے حصے میں وہ قدرے ابھرا ہوا، نازک اور شفاف ہوتا ہے تاکہ نور اس سے آسانی کے ساتھ عبور کر سکے، اور اس حصے کو جو کہ پردہ سلبیہ کا 1/9 ہے اصطلاح میں قرنیہ کہتے ہیں۔ سلبیہ کے پیچھے ایک سوراخ ہے جس سے بینائی کی قوت آنکھ کے اندر آتی ہے۔ یہ نازک پردہ کہ جس کو تشریح کی اصطلاح میں طبیہ اور طبی اصطلاح میں غلاف بینائی کہتے ہیں، اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ معمولی چاقو طاقت کے زور سے ہی اس کو چیر سکتا ہے، چنانچہ آپریشن کے وقت ڈاکٹروں کو تیز چاقو کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، مشیمیہ۔ یہ ایک نازک لطیف پردہ ہے جو سلبیہ کی داخلی سطح کو گھیرے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سی رگیں ہیں۔ اس حساس ترین جھلی کا فریضہ آنکھ کی غذا فراہم کرنا ہے، اور چونکہ یہ پردہ ایک حد تک بچہ دانی سے مشابہ ہوتا ہے اس لیے مشیمیہ کہتے ہیں۔ اس پردہ یا جھلی کے سامنے کے حصے کو عنبیہ کہتے ہیں۔ یہ شکل کے لحاظ سے مسطح اور عمودی ہوتا ہے، اور یہ شکل کی تغییر اس بات کا سبب بنی کہ سطح قرنیہ کے اس حصے میں ایک فضا پیدا ہو گئی، اور وہ فضا ایک شفاف و سیال مادے سے پر ہے جس کو زلالیہ کہتے ہیں۔ رنگ کے لحاظ سے کالا ہے، یہ آنکھ کے کالے حصے کو تشکیل دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی آنکھوں کا یہ حصہ آسمانی اور سبز ہوتا ہے۔ عنبیہ کے وسط میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو پتلی کہتے ہیں۔ اس کا قطر 3 تا 6 ملی میٹر ہوتا ہے۔ نور کی لہروں کے مقابلے میں اس کے دہانہ کی وسعت کم و زیادہ ہوتی رہتی ہے، یعنی نور جتنا زیادہ ہوتا ہے یہ اتنا ہی تنگ ہو جاتا ہے، اور جب نور کم ہوتا ہے تو اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے تاکہ یہ آٹومیٹک سسٹم اس نور کو مرتب کر سکے جو آنکھ میں وارد ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ کیمرے کے ڈایافرام کی مانند ہوتا ہے۔ ہاں، دونوں میں یہ فرق ہے کہ آنکھ خود کار ہے، اس کو گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوراخ کو آنکھ کا تل یا پتلی کہتے ہیں۔ جب 2 آدمی ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں تو ہر کی آنکھ کی سیاہی کے وسط میں دونوں کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ انسان کی آنکھ کی پتلی گول ہوتی ہے اور ہمیشہ کالی نظر آتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کالی فضا ہے جس کو تاریک خانہ چشم کہتے ہیں، لیکن دوسرے حیوانات میں مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے۔ نمبر 3، شبکیہ۔ شبکیہ ایک لطیف و حساس جھلی یا پردہ ہے جو مشیمیہ کے بیچ میں واقع ہے، اور چونکہ یہ پنجرہ یا کھڑکی سے مشابہ ہے اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ شبکیہ ایک عصبی پردہ یعنی قوت باصرہ ہی سے مربوط ہے، اور باصرہ ہی کے وسیلے سے وہ دماغ سے مربوط ہوتا ہے، اور اس کے عقب میں 2 مشخص نقطے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نقطہ کور، یہ آنکھ کی قوت بینائی کے مدخل میں واقع ہے۔ نمبر 2، اس نقطے کا رنگ زرد ہوتا ہے اور یہ بیضوی شکل کا ہے، اور اس کو لکہ زرد کہتے ہیں۔
چیزوں کی تصویریں پہلے اسی پر منعکس ہوتی ہیں، پھر دماغ میں منتقل ہوتی ہیں۔ آنکھ کے شفاف سمندر، آنکھ کے کچھ حصے ایسے ہیں جو نور کو اپنے اندر سے گزارتے ہیں اور نتیجے میں شبکیہ زرد رنگ کے ٹکڑے پر تصویر پھینکتا ہے، اور یہ حصے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زلالیہ، قرنیہ اور عنبیہ کے درمیان ایک فضا ہے۔ یعنی زلالیہ ہے اور قرنیہ اور عنبیہ کے درمیان ایک فضا ہے جس کی وسعت اور چوڑائی 3 سے 4 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ شفاف اور نتھرے سیال مادے سے لبریز ہے، اس لیے اس کو زلالیہ کہتے ہیں۔ روشنی اور نور کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب رقیق و پتلا محیط گاڑے اور غلیظ محیط میں داخل ہوتا ہے تو اس میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور اسی انقلاب کو انکسار نور یعنی نور کا دھماکہ کہتے ہیں۔ بنابراین جو نور ہوا کے ہلکے پھلکے محیط میں موجود ہے، جب وہ اس ماحول میں آتا ہے تو وہ تھوڑا گاڑھا ہو جاتا ہے، زلالیہ ہو جاتا ہے، منقلب ہو جاتا ہے اور شبکیہ پر منعکس ہونے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جلیدیہ، اس عضو کو عدسہ چشم بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹھوس و جامد اور شفاف ہے، معمولی زرابین کی مانند ہے، ضخامت میں 3-4 ملی میٹر موٹا ہوتا ہے اور آنکھ کے دوسرے پردے یعنی عنبیہ کی پشت پر ہوتا ہے، اور اس کا مرکزی حصہ اس کے اطراف کے حصوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک نرم پردہ ہے، اس کے اطراف میں کچھ ایسے عضلات ہیں جو شکل کو بدلنے کا سبب ہوتے ہیں۔ نور کو توڑنے اور زرد پردے پر اجسام کی صورتوں کی تطبیق میں اس عضو کا اہم اور قابل توجہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ساری تصویروں کو معین نقطہ پر پڑنا چاہیے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آنکھ کے لینز سے سارے اجسام کا فاصلہ برابر نہیں ہے، ان میں سے بعض نزدیک اور بعض دور ہیں۔ اس وقت یہی آنکھ کا لینز مرئی اجسام کے اس فاصلے کو اپنی ترچھی شعاعوں اور عضلات کے انقباض کے وسیلے سے کم کر لیتا ہے تاکہ تصویریں شبکیہ پر منطبق ہو جائیں، اور یہ کام جس کو تطابق کہتے ہیں نہایت ہی آسانی اور تیزی سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ نمبر 3، زجاجیہ، یہ ایک صاف و شفاف مادہ ہوتا ہے جو آنکھ کے اندرونی گڑھے کو پر رکھتا ہے اور آنکھ کے لینز کے عقب میں قرار پاتا ہے، اور اس کے اطراف میں ایک صاف ستھری جھلی ہوتی ہے۔ اس عضو کا کام بھی نور کو توڑنا ہے اور لکہ زرد یلو سپاٹ پر اجسام کی تصویروں کی مطابقت میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آنکھ اور کیمرے کی شباہت، فزیکلی نقطہ نظر سے آنکھ اور کیمرے میں بہت سی مشابہتیں ہیں۔ کیمرے میں اس کے لینز کے ذریعے تصویریں ریل پر پڑتی ہیں اور آنکھ میں بھی چیزوں کی تصویریں شبکیہ پر ٹھہرتی ہیں۔ کیمرے میں لینز کی طاقت لینز کو آگے پیچھے کر کے بدل سکتے ہیں اور تصویر کو واضح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ میں بھی لینز کی طاقت کی تبدیلی کے ذریعے شبکیہ پر پڑنے والی تصویر کو واضح کر سکتے ہیں۔ کیمرے میں ڈایافرام اور آنکھ میں سیال گول پردہ نور کی شدت کو منظم کرنے میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ مختصر یہ کہ کیمرہ ہو یا آنکھ، دونوں میں اشیاء کی تصویر معکوس ہوتی ہے۔ دماغ کا پردہ تصویر کو سیدھا کرتا ہے اور اشیاء کی تصویر کو صحیح دکھاتا ہے۔ آنکھ کی فزیولوجی، دیکھنے کے لیے اشیاء کی تصویر شبکیہ پر پڑتی ہے اور یہی بینائی کے خلیوں کی تحریک کا باعث ہوتی ہے۔ ایک عصبی موج بینائی کے ریشوں کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے جہاں اس کا ادراک ہوتا ہے، اور آنکھ کی پتلی کے ذریعے نور منظم ہوتا ہے اور نتیجے میں آنکھ کی پتلی سے اشیاء کے فاصلے کو نور کی شدت کے لحاظ سے کم و زیادہ کرتا ہے، اور زیادہ نور میں یا پتلی سے نزدیک دکھائی دینے والی چیز کو تنگ اور کم نور میں دور دکھائی دینے والی چیز کو اس کے برعکس کرتا ہے۔ آنکھ کی خرابی، عام طور پر چیزوں کی تصویر شبکیہ پر پڑتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تصویر صحیح طریقے سے شبکیہ پر نہیں پڑتی بلکہ اس سے آگے یا اس سے پیچھے پڑتی ہے۔ اگر اس سے آگے پڑتی ہے تو آنکھ نزدیک دیکھتی ہے، اور اگر اس سے پیچھے پڑتی ہے تو آنکھ اسے دور دیکھتی ہے۔ آنکھ کا نزدیک دیکھنا، اس وقت آنکھ نزدیک دیکھتی ہے جس وقت قرنیہ اور لینز کے درمیان کا معمولی فاصلہ معمول سے زیادہ ہوتا ہے، یا شبکیہ سے لینز کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یا لینز کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ ان تمام صورتوں میں ہر چیز کی تصویر شبکیہ سے آگے پڑتی ہے۔ آنکھ کا دور دیکھنا نزدیک بینی کے برعکس ہے۔ اس میں قرنیہ کا فاصلہ آنکھ کے لینز سے کم ہوتا ہے یا پھر آنکھ کے لینز کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس خلل میں چیزوں کی تصویر شبکیہ کی پشت پر پڑتی ہے۔ سن رسیدہ لوگوں کو اکثر دور نظر آتا ہے، اسی وجہ سے اس کو آنکھ کا بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں آنکھ کا لینز رفتہ رفتہ اپنے ارجاع کی قابلیت کو گنوا دیتا ہے اور پھر وہ تصویر کو شبکیہ پر ٹھہرانے کے قابل نہیں رہتا۔ آنکھ کے بڑھاپے کے زمانے میں اشیاء کو دیکھنے کے لیے جب وہ 1 میٹر سے کم آنکھ سے نزدیک ہوں تو اس وقت مناسب پاور کے محدب شیشے سے مدد لینا چاہیے۔
بحوالہ شناخت بدن انسان، حس ہائی ویجا، گفتار اول بینائی، صفحہ 5 تا 22، فقہی نقطہ نظر سے آنکھ کی قیمت۔ تحریر الوسیلہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، دونوں آنکھوں کی دیت کامل دیت ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی دیت نصف ہے۔ چندھے بھینگے رات میں بہتر دیکھنے والا، یا رات میں کم دیکھنے والا، یا آشوب چشم والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس کی آنکھیں صحیح ہیں، اور اگر اس کی آنکھ کی سیاہی میں سفیدی ہو اور دیکھنے کی صلاحیت اسی طرح باقی ہے کہ دیکھنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو اس کی دیت پوری ہے۔ اگر بینائی کو نقصان پہنچا ہو تو اسی لحاظ سے دیت کے حساب میں کمی ہو جائے گی، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب تشخیص کا امکان ہو۔ اگر امکان نہ ہو تو اس صورت میں عرش ہے، یعنی صحیح و معیوب کے درمیان فرق کے لحاظ سے دیت دی جائے گی۔ بحوالہ تحریر الوسیلہ جلد 2 صفحہ نمبر 572، کتاب مبانی تکملۃ المنہاج میں آنکھ کی دیت کے بارے میں یہ تحریر ہے کہ وفیہما الدیۃ کاملہ، دونوں آنکھوں میں ایک کامل انسان کی دیت ہے۔ پھر حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلکہ شیخ اور ابن زہرا نے تو غیر شیعہ کے اختلاف کی نفی کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور مسالک میں اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور سند کے عنوان سے جو روایات نقل کی ہیں ان میں سے ایک عبداللہ بن سنان کی صحیح ہے۔ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، انسان کے بدن میں جس چیز کا جوڑا ہے، جیسے 2 ہاتھ 2 آنکھ، ان میں سے ہر ایک کے لیے نصف دیت ہے۔ مبانی تکملۃ المنہاج جلد 2 صفحہ نمبر 272۔ اس کے بعد اصل مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ کے لیے نصف دیت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ آنکھ صحیح تھی یا نہیں۔ آیت اللہ گل پائگانی نے لڑکی کی آنکھ خراب کرنے کی دیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، عورت کی ایک آنکھ کی دیت عورت کی پوری دیت کی نصف ہے۔ بحوالہ مجموع المسائل جلد 3 صفحہ نمبر 255۔ یقیناً انسان کی دونوں آنکھوں کی قیمت خود انسان کی قیمت کے برابر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔